اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے، صلاۃ یعنی نماز، صلاۃ یعنی نماز۔ 2 رکعت صلاۃ میں 60 مسائل، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 11 مسائل۔ نمبر 1 ہاتھ اٹھانا سنت۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا فرض۔ نمبر 3 ہاتھ باندھنا سنت۔ نمبر 4 ثنا پڑھنا سنت۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ صفحہ نمبر 15 پر دیکھیں۔ نمبر 5 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھنا سنت۔ نمبر 6 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا سنت۔ اس کے بعد نمبر 7 سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد نمبر 8 سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہنا سنت۔ نمبر 9 سورہ سے پہلے، سورہ سے پہلے ہم رکعت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر اور ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر آہستہ سے آمین بولیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 9 کیا ہے؟ سورہ سے پہلے، یعنی کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورت پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم کیا بولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد
نمبر 10 سورہ ملانا واجب، سورہ ملانا واجب۔ نمبر 10 قراءت کرنا فرض، قراءت کرنا فرض۔ چلیے مجھے بتائیں کہ پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے اس کے بعد نون کے اوپر تشدید والے حرف کو ایک بار، اور ایک کام ہے اس میں گننا بھی، نون پر تشدید ہے، گننا کے لیے کیا کیا؟ نون اور میم، نون اور میم پر تشدید ہے تو گننا فائنل۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، زبر کے بعد خالی الف مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو حرف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِنَّا، اس کے بعد دیکھیے حمزہ پر زبر ہے اور عین پر جزم ہے، اور عین کو دبا کر پڑھیں گے حلق کے درمیان سے۔ حمزہ عین زبر آ، 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 طویا زبر طی، اعطی، اعطی، نون کھڑا زبر اعطینا، اس کے بعد ایک کاف پر زبر ہے، اس کے بعد الف کو چھوڑ کر لام سے ملائیں گے، کاف لام زبر کل، اس کے بعد کاف واو زبر کو، کل کو، کل کو۔ سا پر زبر ہے اور رو پر بھی زبر ہے، اس کے بعد علامت ہے آیت کی ہے تو رو پر زبر ہے، 2 زبر کھڑا زبر نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سا رو زبر سر، اور رو کو پور پڑھیں گے، سا رو زبر سر، کل کو سر، کل کو سر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نون میں گننا 1 الف اور نون کو کھینچیں گے کتنا؟ 3 الف۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے بعد یہ آیت نمبر 2 فا زبر فا، صاد لام زبر صل، فصل، فصل، لام زیر لی، لام زیر لی، فصل لی لی، ربا زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، فصلی لربک، اس کے بعد یہ واو پر زبر ہے، اس کے بعد الف کو چھوڑ کر نون سے ملائیں گے، واو نون زبر ون، اور ہا کو رو سے ملائیں گے، اور یہ علامت بھی ہے کس کی؟ وقف کی، ہا رو زبر حر، اور رو کو پور پڑھیں گے کیونکہ رو پر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یعنی رو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو رو کو پور پڑھیں گے، حر زبر حر، وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، اس کے بعد دیکھیے تیسری لائن میں حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، شین الف زبر شا، نون زیر نی، شانی، حمزہ زبر ا، قاف زبر کا، شانئک، ان شانئک، اس کے بعد یہ ہا پیش ہو،
واو پر زبر ہے، اس کے بعد الف کو چھوڑیں گے اور لام سے ملائیں گے. واو لام زبر ول، ہول، ہول. حمزہ پر زبر ہے اور با پر جزم ہے. کیا کریں گے؟ قلقلہ. قوف تو با جیم دال. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کیا کیا؟ قوف تو با جیم دال. جب ان حرف پر جزم ہو تو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ با زبر اب، اب، اب. اس کے بعد تا پر زبر ہے، را پر کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ پیش کو نکال کر جزم دیں گے. میں آپ کو بتایا تھا کہ آخری حرف پر دو زبر اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کھینچیں گے، نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور پچھلے حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تا را زبر تر. اور یہاں پیش ہے، اگر نکالیں گے تو ہم کیا ہوگا؟ یہاں جزم آئے گا اور پھر را ساکن ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. تا را زبر تر، هو الأبتر، هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. شروع سے دیکھیے. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 16 پر، یہ سورۃ الاخلاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، قل ہو. واو پر زبر ہے، اس کے بعد الف لام لام ہا ہے، یہ لفظ اللہ ہے اور الف اور لام کو چھوڑیں گے اور دوسرے لام سے ملائیں گے. واو لام زبر ول، هول، قل هول، قل هول. لام کھڑا زبر پور ہے، لفظ اللہ کا لام پور ہے. کیوں؟ اس سے پہلے صحیح ہے. لام کھڑا زبر لو، قل هو اللہ، قل هو اللہ. ہا پیش ہو، قل هو اللہ، قل هو اللہ. اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر ا، ہا پر زبر ہے اور دال پر دو پیش ہے. آگے علامت ہے آیت کی، یہاں ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. اور دال پر کیا ہے؟ دو پیش ہے. اوپر دیکھیے صفحہ نمبر 16 کے اوپر دیکھیے، ایک کھانے میں دو زبر اور کھڑا زبر ہے اور ایک کھانے میں کیا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش. صرف دو چیزوں کو یاد رکھیں کہ دو زبر اور کھڑا زبر. اگر آخری حرف پر ہمیں اگر وقف کرنا ہے، دو زبر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے اور نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے. اب آخری حرف پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو پیش ہے. یہ دیکھنا نہیں کہ کیا ہے، دو پیش ہے، زبر زیر ہے، صرف اتنا دیکھیں گے دو زبر کھڑا زبر ہے ہے تو نکال کر جزم دیں گے. کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. اور ہا کو دال سے ملائیں گے اور دال میں اگر جزم ہوا، اگر جزم آیا تو کیا ہوگا؟ قلقلہ بھی. قوف تو با جیم دال، 5 حروف میں سے کوئی حرف پر اگر جزم آئے تو قلقلہ بھی کریں گے. حمزہ زبر ا، ہا دال زبر حد، احد.
قل هو الله أحد قل هو الله أحد. اس کے بعد دیکھیے حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر اللہ اللہ. ہاں پر کیا ہے؟ اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد صاد پر کیا ہے؟ تشدید ہے. الف لام کو چھوڑ کر صاد سے ملائیں گے. ہا صاد پیش حس، اور صاد پور بھی ہے اور اس میں سیٹھی بھی ہے. ہا صاد پیش حس، صاد زبر صو، حس صو. اور میم پر کیا ہے؟ زبر ہے. اور دال پر کیا ہے؟ دال پر کیا ہے؟ اس کے بعد علامت کی، کس کی علامت؟ آیت کی علامت ہے گول نشان. تو یہاں کیا کریں گے؟ نکال کر پیش نکال کر. کیوں؟ دو زبر کھڑا زبر نہیں. میم دال زبر مد، اور دال پر جزم آیا تو کلکلہ بھی. میم دال زبر مد، اللہ الصمد اللہ الصمد. اس کے بعد دیکھیے دوسری لائن میں لام میم زبر لم، یا زبر کیا؟ لم یا. اس کے بعد دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے اور دال پر کیا ہے؟ جزم ہے تو کلکلہ بھی. لام دال زیر لد، لد لم یلد، لم یلد. اس کے بعد دیکھیے واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم ولم. اس کے بعد یا واو پیش یو، پیش کے بعد جزم والا مد ایک الف کے برابر. یا واو پیش یو. اس کے بعد لام دال زبر لد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اس کے بعد دیکھیے ولم، ولم یا زبر یا، کاف کے اوپر پیش ہے اور نون پر جزم ہے. اس کے بعد لام پر تشدید ہے. جزم کے بعد تشدید ہے تو جزم کو چھوڑ کر تشدید سے ملائیں گے. کاف لام پیش کل، ولم یکل، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکل لہ، ولم یکل لہ. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو. واو دو زبر ون، کوفو ون، کوفو ون. یہاں دیکھیے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے. پہلے میں دیکھیے کہ نون پر جزم ہے، اس کے بعد لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے. ولم یکل لہ، ولم یکل لہ. تو نون پر کیا ہے؟ جزم ہے. میں آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن لام اور رو کو چھوڑ کر، لام اور رو کو چھوڑ کر. اس لیے ہم یہاں گنہ نہیں کریں گے. اس کے بعد دیکھیے کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون. یہاں بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے تو یہاں بھی گنہ نہیں ہے. واو دو زبر ون، کوفو ون. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا. ہا پر زبر ہے اور دال پر دو پیش ہے. آگے علامت کس کی ہے؟ آیت کی ہے. تو نکال کر کیا کریں گے؟ دال پر دو پیش ہے، نکال کر جزم دیں گے.
کیوں؟ دو زبر کھڑا زبر نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور اگر دال پر جزم آیا تو قلقلہ بھی کریں گے. ح دال زبر حد، احد، احد. ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد. شروع سے دیکھیے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد کیا ہے؟ پہلی رکعت کے رکوع میں 6 مسائل، وہ میں آپ کو اگلی کلاس میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ.